بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ آج ہم سبق نمبر 12 کو پڑھیں گے، اور گزشتہ جو درس ہم نے پڑھا، گزشتہ سبق پڑھا، وہ سبق نمبر 11 تھا، اور اس میں بھی چیپٹر احکام طہارت بیان ہوئے۔ اور گزشتہ درس میں ہم نے پانی کے احکام کو پڑھا، اور پانی کے احکام، آب مطلق کے احکام، آب مضاف کے احکام اور کنویں کے پانی کے احکام کو ہم نے پڑھا۔ تو وہاں مسئلہ نمبر 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48 کو پڑھا، اور اس کے بعد جو مسئلے ہیں وہ آج کے درس سبق نمبر 12 میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آج کے درس میں ہم مسئلہ نمبر 49، 50، 51، 52، 53 یہ پڑھیں گے۔ جی بسم اللہ، آئیں چلتے ہیں، ہم شروع کریں۔ احکام طہارت میں مسئلہ نمبر 49، یہ توضیح المسائل کا مسئلہ نمبر ہے۔ ایسا پانی جس میں خون یا پیشاب جیسی عین نجاست مل جائے، اس کی بو، رنگ یا ذائقہ کو تبدیل کر دے، نجس ہو جاتا ہے، خواہ وہ کر کے برابر ہو یا جاری پانی ہی کیوں نہ ہو۔ تاہم اگر اس پانی کی بو، رنگ یا ذائقہ کسی ایسی نجاست سے تبدیل ہو جائے جو اس سے باہر ہے، مثلا قریب پڑی ہوئے مردار کی وجہ سے اس کی بو بدل جائے، تو احتیاط لازم کی بنا پر وہ نجس ہو جائے گا۔ تو مسئلہ نمبر 49 میں پانی کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ پانی اس وقت نجس ہوتا ہے جب عین نجاست اس میں مل جائے، مثلا پیشاب جو اس میں مل جائے، تو پھر وہ پانی، اس کی رنگ، بو، ذائقہ تبدیل ہو جائے نجاست کی وجہ سے، اور کر کے برابر ہو تو وہ نجس ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ساتھ مردار پڑا ہے اور مردار بھی نجس ہے، تو اس نجس مردار کو وجہ سے پانی کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، تو پھر یہ فتویٰ تو نہیں ہے کہ نجس ہو جائے گا، لیکن احتیاط لازم کی بنا پر نجس ہے۔ تو فتوے کے مترادف ایک لفظ جس کو میں نے پہلے بھی بیان کیا، احتیاط، اور اس کی تعریف گزر چکی ہے گزشتہ دروس میں۔ جی نمبر 50، وہ پانی جس میں عین نجاست مثلا خون یا پیشاب گر جائے، اس کی بو، رنگ یا ذائقہ تبدیل کر دے، اگر کر کے برابر یا جاری پانی سے متصل ہو جائے، یا بارش کا پانی اس پر برس جائے، یا ہوا کی وجہ سے بارش کا پانی اس پر گرے، یا بارش کا پانی اس دوران جبکہ بارش ہو رہی ہو پرنالے سے اس پر گرے اور جاری ہو جائے، تو ان تمام صورتوں میں اس میں واقع شدہ تبدیلی زائل ہو جانے پر ایسا پانی پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ بارش کا پانی یا کور پانی یا جاری پانی اس میں مخلوط ہو جائے۔ تو اس میں ہم مسئلے کی پہلے بھی وضاحت کر چکے ہیں۔ پہلے میرے خیال میں مسئلہ جو آیا تھا صرف نجاست کا لفظ استعمال ہوا تھا اور کر یا جاری پانی کا، اب اس میں بارش کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال اس کی طرف دوبارہ متوجہ کرانا چاہتا ہوں کہ وہ پانی جس میں عین نجاست کا معنی ہوتا ہے جو نجاست خود بذات ہی موجود، مثلا خون موجود ہو یا پیشاب، تو وہ پانی میں گر جائے اور اس کی بو، رنگ یا ذائقہ تبدیل کر دے، اگر کر کے برابر یا جاری پانی سے متصل ہو جائے، یہاں تو تھا رنگ، بو، ذائقہ تبدیل کر دے تو نجس ہو جائے گی،
وہ پانی نجس ہو جائے گا، اور وہ رنگ بو ذائقہ تبدیل کرنے کی وجہ سے نجاست جو ہے وہ پانی کو نجس کر دے گی۔ اب اس نجاست کو پانی نجس سے ختم کیسے ہوگی یا پاک کیسے ہوگا، وہ یہ ہے طریقہ، ایک کر کے برابر ہو جائے اس کے ساتھ مل جائے، یعنی کر کے برابر پانی پڑا تھا اس کے ساتھ متصل ہو جائے، یا جاری پانی سے متصل ہو جائے، یا بارش کا پانی اس پر برسے اور پرنالے کی ذریعے، یا ویسے جو ہے وہ بہتا ہوا پانی اس سے گرے، یا بارش خود اس سے اوپر برسے۔ مختلف صورتیں بارش کے پانی کی اس تک پہنچنے کی ہے۔ تو اس دوران جب کہ بارش ہو رہی ہو، پرنالے سے اس پر گر جائے اور جاری ہو جائے، تو ان تمام صورتوں میں اگر وہ رنگ بو ذائقے کی تبدیلی جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، یعنی اوریجنل پانی اپنی اصل رنگت اور اصل ذائقے اور اصل بو پر آ جاتا ہے، تو ایسا پانی پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن ضروری ہے، کیا ضروری ہے، کہ بارش کا پانی یا کھر پانی یا جاری پانی اس میں مکس ہو۔ ایسا نہ ہو بارش کہیں اور برسی ہے اور وہ نجس پانی کہیں اور پڑا ہے، یا کھر پانی کہیں اور ہے، یعنی درمیان میں کوئی واسطہ ہے، درمیان میں ہو سکتا ہے دیوار ہو، درمیان میں ہو سکتا ہے کوئی اور چیز وغیرہ ہو، تو اس طرح جو ہے وہ پاک نہیں ہوگا، بلکہ مخلوط ہونا شرط ہے یا ملا ہوا ہونا شرط ہے۔ یہ تو تھا مسئلہ نمبر 50۔ اب آئیں اگلے مسئلے کی طرف۔ اگر کسی نجس چیز کو کر پانی یا جاری پانی میں پاک کیا جائے تو وہ پانی جو باہر نکلنے کے بعد اس سے ٹپکے پاک ہو جائے گا۔ دوبارہ مسئلے کو پڑھتے ہیں۔ یہ مسئلہ نمبر 51 ہے، احکام طہارت ہے، اور توضیح المسائل کا مسئلہ نمبر 51 ہے۔ کیا اگر کسی نجس چیز کو کر پانی یا جاری پانی میں پاک کیا جائے تو وہ پانی جو باہر نکالنے کے بعد اس سے ٹپکے وہ پاک ہوتا ہے۔ یہ ہمیں مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پہ یہ کپڑوں کے دھونے کے دوران آتا ہے۔ کپڑا کوئی نجس ہو گیا ہے تو اس کو پاک کرنا ہو، جب پاک ہو جاتا ہے کپڑا تو اس کے بعد جو اس سے پانی گرتا ہے خشک ہونے تک وہ پانی پاک ہوتا ہے۔ یہ تقریباً مسئلہ جو ہے وہ کامن ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو پانی، اگلے مسئلے کی طرف آتے ہیں، اور مسئلہ نمبر 52 ہے۔ پانی کے احکام کا سلسلہ جاری ہے، اور اس میں احکام طہارت میں ہم آخری مسئلے پہ پہنچے ہیں۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ بیت الخلاء کے احکام شروع کریں گے۔ تو بہرحال احکام طہارت میں مسئلہ نمبر 52 توضیح المسائل کا مسئلہ نمبر 52 ہے، تو اس کو مطالعہ کرتے ہیں۔ جو پانی پہلے پاک ہو اور یہ علم نہ ہو کہ بعد میں نجس ہوا ہے یا نہیں، وہ پاک ہے۔ جو پانی پہلے نجس ہو اور معلوم نہ ہو کہ بعد میں پاک ہوا ہے یا نہیں، وہ نجس ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح پہلے کر تھا، بعد میں شک ہو جائے تو کر ہی کا حکم ہوگا۔ پہلے کر سے کم تھا، شک ہو جائے کہ کر ہوا یا نہیں، پھر کر سے کم ہی رہے گا۔ پہلے پاک تھا پانی، پھر شک ہو جائے کہ نجس ہوا یا نہیں، تو پھر شک کی تردید کریں گے اور پاک ہے۔ پہلے نجس تھا پانی تو پھر اب وہ نجس ہی ہے، شک ہو کہ پانی پاک ہو گیا ہے یا نہیں، تو یہ یعنی شک کو کسی صورت میں بھی اس کو پرواہ نہیں کیے جائے گی، بلکہ اس کو اگنور کیا جائے گا۔ شک خصوصاً موضوعات یعنی جب وہ کسی چیز کے فقہی احکام میں ہم مثلا کھر پانی ایک موضوع ہے، قلیل پانی ایک موضوع ہے، اور اس کے احکام نیچے جو ہے مسائل میں ذکر ہوئے ہیں، تو موضوعات میں خصوصاً جو ہے وہ یہی فارمولہ استعمال ہوتا ہے۔ جی، تو اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں اور مسئلہ نمبر 53 کو پڑھتے ہیں۔ جی، تو مسئلہ یہاں کیونکہ طہارت کے احکام ایک لحاظ سے
کمپلیٹ ہوئے اور بیت الخلا کے احکام۔ پہلی بات تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین اسلام کتنا پابند ہے لوگوں کی زندگیوں کو اصلاح کرنے میں، اتنے باریک بینی سے اصلاح کرتا ہے کہ بیت الخلا کے احکام بھی فقہ میں موجود ہیں اور دین اسلام نے بیان کیے ہیں، ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ نمبر 53 کو بیان کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے، اور یہ بیت الخلا کا پہلا مسئلہ ہے اور آج کے درس کا یہ آخری مسئلہ ہے۔ تو اس مسئلے کے بعد ہم درس تو ختم کریں گے، لیکن اگلے درس میں بیت الخلا کے باقی احکام بھی بیان ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آئیں اس مسئلے کو پڑھتے ہیں۔ مسئلہ کچھ یوں ہے کہ انسان پر واجب ہے کہ پیشاب اور پاخانہ کرتے وقت اور دوسرے مواقع پر اپنی شرمگاہ کو ان لوگوں سے جو بالغ ہوں، خواہ وہ ماں اور بہن کی طرح اس کے محرم ہی کیوں نہ ہوں، اور اسی طرح دیوانوں اور ان بچوں سے جو اچھے برے کی تمیز رکھتے ہوں، چھپا کر رکھے۔ تو شرمگاہ کو چھپانا جو ہے وہ واجب ہے، یہ ہمارے ذہن میں آنا چاہیے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بڑی اسلام کی ایک اتھینٹک بات ہے۔ لیکن بیوی اور شوہر کے لیے اپنی شرمگاہوں کو ایک دوسرے سے چھپانا لازم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک میاں اور بیوی کا رشتہ جو جوڑا ہے، رشتہ ازدواج کو نکاح کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت سے کم نہیں رکھی۔ بیوی اور بیوی کے لیے شوہر نعمت سے کم نہیں ہے، تو بہرحال اس کے احکام فرق رکھتے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی شرمگاہوں کو پیشاب اور پاخانہ کرتے وقت بھی چھپانا چاہیے، ایسی جگہ پہ کرنا چاہیے جہاں کوئی دیکھ نہ سکے، اور بالغ بچوں اور اچھے برے تمیز کرنے والے بچوں سے بھی چھپانا ضروری ہے۔ اسی طرح کوئی کہے جی میری محرم ہے یا محرم ہے، نہیں، محرم سے بھی شرمگاہ کا چھپانا جو ہے وہ لازم ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی درس۔ اس درس کا خلاصہ یہ ہوا، آج ہم نے فقہی احکام میں پانی کے احکام کو پڑھا۔ پانی کے احکام مسئلہ نمبر 49، مسئلہ نمبر 50 اور مسئلہ نمبر 51-52 کو پڑھا۔ یہ احکام طہارت میں تھے، اور دوسرے عنوان سے بھی ایک مسئلے کو ہم نے پڑھ لیا، بیت الخلا کے احکام والا مسئلہ۔ اس میں مسئلہ نمبر 53 یعنی مسئلہ نمبر 53 تھا۔ تو اس مسئلے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان پر واجب ہے کہ پیشاب اور پاخانہ کرتے وقت دوسرے مواقع پر اپنی شرمگاہوں کو ان لوگوں سے بچائے جو بالغ ہوں، خواہ وہ ماں اور بہن کی طرح اس کے محرم ہی کیوں نہ ہوں، اور اسی طرح دیوانے اور ان بچوں سے جو اچھے برے کی تمیز رکھتے ہوں، چھپا کر رکھے۔ لیکن بیوی اور شوہر کے لیے اپنی شرمگاہوں کو ایک دوسرے سے چھپانا لازم نہیں ہے۔ تو یہ آج کے مسئلے تھے، آج کے حوالے سے یہ توضیح المسائل سے ہم مسئلے بیان کر رہے ہیں، اور فقہی احکام کا سلسلہ جاری ہے، اور طلاب کے لیے مشق کے طور پر یہ لازم ہے کہ وہ پانی کے احکام میں سے جب خون یا پیشاب جو ہے وہ نجاست پانی کے ساتھ متصل ہو جاتی ہے، اس کا کیا حکم ہے، اس کا جواب دیں۔ اور دوسرا، جو پانی پہلے پاک ہو اور بعد میں اس کے بارے میں شک ہو جائے کہ یہ نجس ہو گیا یا نہیں، تو اس کا حکم بیان کریں۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ بیت الخلا کس جگہ پہ ہونا چاہیے،
کیا پردہ ضروری ہے شرمگاہ کا یا نہیں، ایسی جگہ پہ ہو جہاں پردہ ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ باقی آئندہ درس میں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔